نہ یہ عقل نہیں آتی مسلمان. ارے بابا فٹ بال میچ کی میں بار بار مثال دیتا ہوں. وہ کھلاڑی ادھر سے آپ کی طرف بڑا گیند لے کر تو آپ اس سے ٹکرا جائیں گے. ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر صوفی بن گئے. کیا ہوگا؟ ہمارے مدرسے کے بچے بھی اس سے دیہاتی. ریفری کیا کہے گا؟ اب سمجھنا ہندی کی چندی کرو. کیا میں یہ پوچھ رہا ہوں وضو ٹوٹ جائے گا؟ بس ٹکراؤ گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر ڈانٹ لے کے نکل جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر ٹکرایا اس کی طرف سے تو پھر پینلٹی کارنر ہوگا. اور اگر ڈی کے قریب یا ڈی کے اندر ٹکرایا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں جانتے کیا ہوگا. تب پھر پینلٹی اسٹروک ہوگا. یار ہم بڈھے ہو گئے ابھی تک جانتے ہیں اور تم لوگ پتہ نہیں کیا گڑبڑ کرتے. پینلٹی اسٹروک دنیا کا گول کیپر 99% بچا نہیں پاتے. غزوہ بدر میں پینلٹی اسٹروک ہوا تھا. 13 سال تک مکے میں حضور ٹکراؤ نہیں کرتے رہے. فاؤل نہیں ہوا. نو فاؤل. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. اصبروا. کفوا ایدیکم. ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے. طائف چلے گئے حبشہ چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. کرتے 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 ہاف لائن کراس ہوا. مدینے میں پہنچے. اب مدینے سے پہنچے اس کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ کرنا ہے. ادھر سے آ رہا ہے ایک تیار تو ہم کو اب راستے میں اپنے ہاف لائن کے اندر آنے نہیں دینا. ادھر نہیں آنے دینا. وہاں پہنچے. اللہ میں نے کہا نہ اب ہاف لائن پر روکنا نہیں ہے. اب تو پینلٹی اسٹروک لگوانا ہے. لہذا ڈی میں داخل کیا اور دھڑا دھڑ پینلٹی اسٹروک. 3 سال تک صرف مخالف ٹیم ادھر کو حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہی. صرف 3 سال تک. بدر 2 ہجری میں ہوا. خندق 5 ہجری میں. 5 ہجری کے بعد ادھر سے کوئی ٹیم آئی ادھر؟ ہاتھ پاؤں پھول گئے. کہا بھیا جاؤ مت. ہاں مار کھئیو. کہاں یو پی کے لوگ؟ اب مت جاؤ. جب دیکھا کہ ادھر یہ پیغام ہے تو حضور نے کہا اچھا ہم آوت. تو سنچے میں حضور گئے. اور وہاں بھی آپ نے ٹکراؤ سے بچنے کے لیے کیونکہ آپ تو گئے تھے عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کر لی. صلح حدیبیہ کے بارے میں سب لوگ یہ سمجھے کہ بہت دب کر حکومت بہت دب کر صلح کر لی بہت دب کر صلح کر لی. حضرت عمر تک بھی یہ سمجھے ماشاء اللہ. حالانکہ اس سرے سے زیادہ شاندار صلح شاید دنیا میں کبھی کسی لیڈر نے صلح کی. جانتے ہو اس صلح کا ایک پوائنٹ کیا تھا؟ اس صلح کا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک اب مکے والے مدینے پر کوئی حملہ نہیں. نو وار پیکٹ آج کی اصطلاح. اب حضور جب مدینے واپس گئے تو اطمینان سے سو گئے کہ اب کوئی حملہ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہوا. مدینے سے جیسے ہی آپ مدینے واپس پہنچے تب آپ نے یہ سوچا کہ ساؤتھ کی طرف سے حملہ اب نہیں ہوگا. لہذا فوراً نارتھ کی طرف چلو وقت کم ہے. تو ساؤتھ کی طرف سے بالکل سرحدوں کو محفوظ کر دیا اور نارتھ کی طرف چلے یعنی سن 7 میں خیبر کی طرف چلے. صلح حدیبیہ سن 6 میں ہوئی. خیبر میں بھی کیا ہوا پتہ نہیں. ہمارے سیرت کے اساتذہ کس طرح پڑھاتے ہیں سیرت. مولانا فہیم صاحب کون صاحب پڑھاتے ہیں سیرت؟ ارے قصص نہیں سیرت کون پڑھاتے ہیں مولانا مجیب صاحب؟
ناظم تعلیمات سیرت کیسے بڑھاتے ہیں؟ یوں لڑائی ہوئی ہو، یوں اس سن میں یہ لڑائی، یہ سیرت ہے؟ ارے بابا اس بڈھے سے کچھ سیکھ لو، مر جائے گا تو کچھ نہیں ملے گا۔ تمام پولیٹیکل سائنس سیرت میں ہے، تمام حکمت عملیاں، اسٹریٹجک پارٹنرشپ، کیا الفاظ ہیں آج کل! جانتے ہو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج کل کہاں بولا جاتا ہے؟ آپ تو سب اللہ والے، ہم لاؤ کو پڑھے لکھے لوگوں کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج کل لفظ سنتے ہو؟ وہ بھی نہیں سنتے۔ دو ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی، اس کا ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکمت عملی ہم بنائیں گے وہ تم کو بتائیں گے، اور جو حکمت عملی تم بناؤ گے اس کو تم ہم کو بتاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ ہمارے مولوی لوگ اسٹریٹجک پارٹنرشپ لفظ سنتے ہیں، وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے آسمان سے اترا ہوا لفظ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے کیا زبردست اسٹریٹجک پارٹنرشپ مختلف لیڈروں سے، حکومتوں سے، قبائل کی حضور نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ جو خبر ہمارے پاس آئے گی ہم شیئر کریں گے، یہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ آج کل کی اصطلاح میں۔ سیرت کو آج کل کی اصطلاح میں پڑھاؤ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیرت پرانے زمانے کی چیز ہے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ آج کل کی دنیا کی حکومتوں کی سب سے زبردست ہتھیار ہے کہ جو خفیہ اطلاعات ہم تک ملیں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، جو خفیہ اطلاعات آپ تک پہنچیں گی آپ ہم کو پہنچائیں گے۔ حضور کو بدر کے مشرکین کے قافلے کی خبر کیسے ملی تھی؟ جبریل آئے تھے؟ تبلیغ والوں کے بیان کے مطابق تو جبریل ہی آئے ہوں گے۔ کیسے حضور کی خبر ملی کہ مکے سے قافلہ چلا ہے اور واپس جا رہا ہے سرمایہ، اور مکے کا جو سسٹم تھا کاروبار کا وہ انفرادی نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مکے کے لوگ تو بالکل ہی بیوقوف، جاہل، گاؤدی، ایک دم کیا تھے پتہ نہیں، حاجی جمن تھے کیا تھے۔ بڑا آرگنائز سسٹم تھا مکے کا۔ دار الندوہ میں طے ہوئے بغیر مکے میں کسی لڑکی اور لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی، ایسی اجتماعیت تھی مکے والوں، قریش والوں۔ اور انفرادی بزنس نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ یہ جو آج کل انویسٹمنٹ کا سسٹم ہے، آج کل میوچول فنڈ کا جو سسٹم ہے، اس کے موجد مکے کے مشرکین تھے، نہیں تھے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، گدھا بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے مہاراشٹر میں کرتا ہوں۔ کتا تو پھر بھی تھوڑی بہت ایک طرف کو ٹانگ ٹیڑھی کرتا ہے، مگر گدھا تو گدھا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ کیا مشرکین مکہ کا انتظام تھا؟ انٹیلیجنس شیئرنگ تھی وہ۔ مدینے کے قبیلوں سے، مدینے کے پاس کے قبیلوں سے، راستے کے کئی قبیلوں سے یہ معاہدہ اللہ کے رسول کر چکے تھے، اور یہ تھا کہ بھئی جو خبر ہمارے پاس آئے گی وہ تم کو ہم دیں گے، جو تمہارے پاس آئے گی ہم کو دینا، اور ہم تم پر حملہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم پر حملہ ہوگا تو تمہاری۔ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ تو اللہ کے رسول اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے کے مان لو موجد تھے، انٹیلیجنس شیئرنگ سسٹم کے موجد تھے۔ اسی شیئرنگ ایگریمنٹ کی وجہ سے حضور کو خبر ملی، اور وہ انویسٹمنٹ جو میں بتا رہا تھا، مکے کے لوگ اکیلے تجارت نہیں کرتے تھے،
مکے کے لوگ اپنا اپنا پیسہ بڑے ماہر سرمایہ داروں کو دیتے تھے، یعنی انویسٹمنٹ کرتے تھے. یہ لوگ ایک کلیکٹیو بزنس کرتے تھے، اور اس کلیکٹیو بزنس کا جو پروفٹ ہوتا تھا وہ بڑی ایمانداری سے تمام شیئر ہولڈرز کو تقسیم کرتے تھے. حضور کو خبر مل گئی اور حضور نے کہا کہ بھائی یہ سرمایہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. اور یہ صرف اندازہ حضور کا نہیں تھا، بلکہ حضور کو یہ بھی خبر مل گئی تھی کہ یہ جو سامان تجارت کا جو قافلہ آ رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس نفع کا 90% یا شاید کوئی اتنا ہی وہ دراصل مدینے پر حملے میں لگایا جائے گا، باقی تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے جائیں گے. تو لوگوں نے ایک اجتماعی جذبے کے تحت مال لگایا تھا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب برا نہ ماننا، انٹل کچور. وہ کہتے ہیں صاحب یہ قافلہ لوٹنا جائز ہے اسلام میں؟ یہ مدینے سے قافلہ تجارت کا ادھر سے گزر رہا تھا اور اللہ کے رسول اس کو لوٹنے کے لیے چلے گئے. قافلہ لوٹنا جائز ہے؟ پھر سے پڑھو یار. وہ جو مال تجارت منافع تھا اس کے ہتھیار خریدے جانے تھے، مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال ہونا تھا، اور یہ پوری خبر حضور کو پہنچ گئی تھی. اور اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی یہ خبر بھیج سکتا تھا، مگر فرشتے ظاہر ہے کہ حضرت مولانا مفتی اکرم صاحب کے پاس تو نہیں آئیں. تو اللہ نے وہ ذریعہ اختیار کیا جو آج بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. حضور کے انتظامی یہ مینجمنٹ تھا. کیا آپ کو خبر ملی؟ تب آپ نے اس حفلے کو روکنا ضروری سمجھا. اور اللہ میاں نے کیا سوچا تھا؟ وَتَبَدُّونَ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. حضور کی نیت یہ تھی کہ صرف قافلے کو روکنا ہے بس، لیکن اللہ میاں نے اس کے آگے کی پلاننگ کی کہ نہ، وہ تو ملے گا ہی ملے گا تم کو. یہ تو فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے مومن. کیا ہے وہ شعر؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مومبا کے پاس کچھ نہیں تھا اور ادھر بہت کچھ تھا، وہ تو ہتھیار خریدنے ہی گئے تھے. اور اللہ نے پہلی ایمانی یقینی تربیت کے لیے یہ پلاننگ کی کہ وہاں سے مدینے سے نکلا جائے قافلے کو روکنے کے ارادے سے، تاکہ بغیر ہتھیار کے نکلا جائے. اگر پہلے سے بتا دیتے تو اسباب اختیار کیے جاتے. بہرحال میں بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے